اسلامی جمعیت طلبہ جن کو پہلی دفعہ اسلحہ دیا گیا کیمپسز پہ لانے کے لیے. یہ جو کامن میتھ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس وائلنٹ ہوتی ہے ادھر، اور ناسک نمل مزید ایسی یونیورسٹیز ہوں ان میں اسپیشل کوٹا ہوتا ہے فار پیپل ہو آر آلریڈی فرام پریویلیج فیملیز. اینڈ جنرلی سیلف فائنانس سیٹس کی پوری پالیسی ویسے ہی یہ گارنٹی کرتی ہے کہ آپ کے پریویلیج طبقے سے زیادہ لوگ آئیں گے اور گنجائش ہوگی بہت کم عام لوگوں کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نوٹ کہ مطلب یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کے پرائیویٹائزیشن پروگرامز ہیں ہر سال، مطلب جس پارٹی کی بھی حکومت آئے سکسیسیولی ایجوکیشن بجٹ کٹ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہاں کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو دبایا گیا ہے بہت بروٹلی. اف وی گو انٹو پاکستان's ہسٹری، تو ادھر تو پہلا الیکشن بھی 1970 میں نہ ہوتا اگر اسٹوڈنٹس، ورکرز اور پیزنٹس ایک میس موومنٹ نہ چلاتے جس نے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کو گرایا لیٹ in می 68 years. اوکے لیٹ می پاز یو. ہم جب بھی ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو ایک فارم پہ سائن کرایا جاتا ہے کہ میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا. مطلب یہ کیوں ہوتا ہے؟ لائک کب سے ہوا یہ؟ یس، یہ چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے ان ریسنٹ ڈیکیڈز اسپیشلی آفٹر دا بین آن اسٹوڈنٹ یونینز ان 84. اور اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اسٹوڈنٹ موومنٹ کی تحریک بہت امپورٹنٹ ہے ایز اسٹوڈنٹس آج ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جو تاریخ ہے وہ ادھر کی بہترین سیاسی روایات کو لے کے چلتی ہے. اسٹوڈنٹس نے ہسٹوریکلی یہاں مظلوم اور محکوم طبقات کے ساتھ سالیڈیرٹیز بلڈ کی ہیں اور ہمیشہ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کے لیے فائٹ کی ہے جو انٹرنلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈیموکریٹک ہو، وہاں یونین الیکشنز ہوں اور پھر جو ریپرزینٹیو اسٹوڈنٹ الیکٹ کریں وہ سنکٹ بھی بیٹھے، اور یونیورسٹی کوئی ایسی پالیسی نہ بنائے جو اینٹی اسٹوڈنٹ ہو اور اسٹوڈنٹس کو برے طریقے سے متاثر کرے، سچ از فی ہائک، سچ از lack of hostel accommodation, good facilities on campus, harassment, so forth. تو 84 میں ضیاء الحق یہ بین لگاتا ہے آفٹر witnessing کہ آفٹر years of cracking down on the student movement, years of promoting right-wing organizations like the اسلامی جمعیت طلبہ جن کو پہلی دفعہ اسلحہ دیا گیا کیمپسز پہ لانے کے لیے. یہ جو کامن میتھ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس وائلنٹ ہوتی ہے، آپ تاریخ دیکھیں تو ایکچولی اسٹوڈنٹ یونینز کے دور میں ہمارے کیمپسز پہ اس قسم کی وائلنس نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسرڈ تنظیمیں جن کو ہتھیار دیے گئے اور کیمپسز کا ماحول خراب کرنے کو کہا گیا اینڈ ٹو ڈیفیم اسٹوڈنٹ پالیٹکس، وہ یہ آ کے کرتے ہیں. اور پھر بھی قائد اعظم یونیورسٹی کا ایگزامپل لیں، اپ ٹل 84 جب لاسٹ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشنز قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو ڈسپائٹ آل دیز پریشرز اینڈ دس مینوفیکچرڈ نیریٹو آف دا اسٹیٹ اگینسٹ اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اکثریت اسٹوڈنٹس کی این ایس ایف کے لیے ووٹ کرتی ہے، دی لیفٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. این ایس ایف سویپس الیکشنز ان قائد اعظم یونیورسٹی، اینڈ دیٹ از ویئر ضیاء الحق ریئلائزز کہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ ریولیوشنری پالیٹکس کی طرف جائیں گے، ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یس، ان میں جذبہ ہوتا ہے. لائک سالواڈور Allende, the Chilean socialist prime minister who was killed by the CIA, he said کہ to be young and not a revolutionary is a biological contradiction. مطلب یہ اٹس اے کیریکٹرسٹک آف بینگ ینگ دیٹ یو ہیو ہوپ، یو ہیو ایمبیشن، اور آپ اپنے سماج کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو اور آپ میں ایک ول اور پیشن ہوتا ہے اس کے لیے، انرجیز. تو یہ ہم جینزیز میں آج کل یہ بارود دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا سا، نہیں جس طرح نیپال میں ہوا کہ دے ہیو دی ویپن، لائک ناٹ ویپن بٹ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اینڈ اے سارٹ آف یونٹی. ان کی تو اپنی ٹرمینالوجیز ہیں اپنی، لائک جینزی کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، دے یوز شارٹ ورڈس اینڈ دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. یہ ایک ایج گروپ ہے. اب شاید آئی ایم اے ملینیل، تو میرے خیال سے ملینیل کو شاید اتنے اچھے سے نہ سمجھے جتنا جینزی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو شاید perhaps. ہاں. سو اس میں یہ کہ وہ جذبہ، وہ سارا سب کچھ نکل کے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی اس کو اس حساب سے. یس، تو دیکھیں مطلب جو اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کرنے کی پالیسی ہے، اس سے زیادہ مطلب افسوسناک چیز ایک ملک کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں سے ایفیڈیوٹ سائن کرا رہے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں ہوں گے. مطلب وہ ایک ملک کے مستقبل کی ڈیسیژن میکنگ سے آپ ان کو کٹ آف کر رہے ہیں اور ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ کبھی یہ سمجھ ہی نہ پا سکیں پولیٹیکل سسٹم میں کہ وہ بھی اس کا ایک ایکٹیو حصہ ہوں. لائک میرے خیال سے جمہوریت کو کمزور کرنے میں سب سے پہلا جو بنیادی پلر ہے جس کو توڑا گیا وہ یہی تھا، کیونکہ اچھے سیاست دان کیسے آئیں گے؟
ادھر ہی سے آئیں گے. اگر یہاں سے آنا بند ہو جائیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ کیا جو سرمایہ دار ہوں گے ہمارے، جو ہمارے انویسٹر ٹائپ کا یا جو وہ والا طبقہ ہے وہی آئے گا بیٹھے گا. آپ دیکھ لیجیے ابھی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو سارے وہی ملیں گے. Yeah.